بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک سعودی شخص نے ایک فلپائنی عورت سے شادی کر لی۔ چونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور پہلی بیوی سے اس کی اولاد بھی تھی، تو اس شخص کو فلپائنی عورت سے چھپ کر شادی کرنی پڑی۔ جب اس شخص کو بیماری لاحق ہوئی تو اس نے پہلی بیوی کی جو اولاد تھیں ان کو وصیت کے لیے جمع کیا اور ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بتایا، بیٹے، میں نے چھپ کر ایک فلپائنی عورت سے شادی کی ہوئی ہے، میرے بعد ان کا خیال رکھنا اور وراثت میں سے ان کو بھی حق دینا۔ جہاں وہ رہتی تھی ان کا مکمل پتہ بھی دیا۔ کچھ دن بعد وہ شخص وفات پا گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس شخص کا بیٹا قاضی کے پاس گیا اور پوری تفصیلات قاضی کو بتا دی۔ قاضی نے فیصلہ رکوا دیا اور حکم جاری کیا کہ اس شخص کی فلپائنی بیوی کو بھی یہاں پیش کیا جائے۔ تو بڑا بیٹا اپنے باپ کے دیے ہوئے پتے پر پہنچا۔ بڑی مشکل سے وہ اس گلی میں پہنچا جہاں اس کی دوسری ماں رہتی تھی، جبکہ دوسری طرف اس کی ماں نے اپنے شوہر کی اولاد کو پہچان لیا اور بولی، میں ہی ہوں وہ جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو، اور مجھے یہ خبر بھی موصول ہوئی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو بیٹے نے بھی ساری تفصیل بتا دی اور اس کو سعودیہ کے سفر کے لیے قائل کیا۔ وہ اپنی دوسری ماں کو لے کر سعودیہ پہنچا۔ وہ اپنی ماں کے ہمراہ قاضی کے پاس پہنچا۔ جب وصیت سنائی گئی تو عورت کے حصے میں 8 لاکھ ریال آیا اور ساتھ ہی قاضی نے حکم دیا کہ وصیت کے لحاظ سے اپنی دوسری ماں کو عمرہ کی ادائیگی کے بعد فلپائن روانہ کر دینا۔ بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت کے ٹھیک 4 سال بعد بڑا بیٹا جب فلپائن اپنی دوسری ماں سے ملنے اور حال احوال پوچھنے کی غرض سے گیا تو وہاں پہنچ کر اسے بہت تعجب ہوا۔ اس کی دوسری ماں بہت ہی خستہ حال مکان میں رہ رہی تھی۔ بیٹے نے ماں سے کہا کہ ماں جی، اتنی بڑی رقم وراثت میں ملنے کے باوجود بھی آپ اس خستہ حال مکان میں کیوں رہ رہی ہیں؟ ماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ چلنا شروع کیا اور ایک جگہ پر لے گئی جہاں ایک بڑا اسلامی ادارہ قائم تھا اور وہاں ایک حافظ القرآن کا شعبہ بھی موجود تھا اور ایک یتیم خانہ بھی۔ ماں نے بیٹے سے ادارے کی دیوار پر لگے سائن بورڈ کی طرف دیکھنے کو کہا۔ بیٹے نے جب بورڈ کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ سائن بورڈ پر اس کے والد صاحب کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نیک صرف عورت نے کہا کہ میں نے یہ ادارہ اپنے وراثت کے پیسے سے بنایا ہے اور اپنے شوہر کے نام پر وقف کر دیا ہے تاکہ اس کو اس ادارے کی وجہ سے ثواب ملتا رہے۔ ماں نے بیٹے کو بتایا، میں اس پیسے سے عالیشان گھر بھی بنوا سکتی تھی
لیکن میں نے سوچا کہ محبت کے مقابلے میں عالی شان گھر کی کیا حیثیت ہے۔ عالی شان گھر تو عارضی چیز ہے، البتہ یہ اسلامی ادارہ مجھ کو اور میرے شوہر کو آخرت میں نجات دلوائے گا۔ ہم دونوں کی نجات کا باعث یہ ادارہ بنے گا۔ جب بیٹا واپس سعودیہ آیا تو اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس تمام معاملے سے آگاہ کیا۔ تمام بھائیوں نے مل کر 5 ملین ریال جمع کر کے اپنے والد مرحوم سے منسوب اس ادارہ کے لیے چندہ جمع کیا، جس کو اس کی دوسری ماں نے ان کے والد سے بے لوث محبت کی بنیاد پر قائم کیا تھا۔ عام طور پر رئیس والدین کی اولادیں وراثت کی رقم کے حصول کے لیے اپنے والدین کے مرنے کا انتظار کرتی ہیں، مگر جو اپنے والدین سے سچی محبت کرتے ہیں اور اپنے مرنے والوں سے سچی محبت کرتے ہیں، وہ ان کو توشے آخرت بھیجنے کی فکر میں رہتے ہیں۔